بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ آج ہم بیان کریں گے یہ غیر معروف واقعہ ہے جو آپ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ واقعہ ہے تو تاریخی واقعہ، لیکن شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی میں سچے عاشق رسول ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور لائک کرے، اور اگر دل کرے تو سبسکرائب بھی کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتا ہے، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ تو شخص کہنے لگا کہ میں نے شادی کی تھی آج سے 6 مہینے پہلے، اور آج ٹھیک 6 مہینے بعد میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ تو میرا یہ درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی تک فقط 6 مہینے ہی گزرے ہیں، تو 6 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس علاقے کے حساب سے یہ بات تو طے تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا تھا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی تک نہیں تھا، اور سیدھا امیر المؤمنین کے پاس فریاد لے کر آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال ہے یا حرام کا ہے، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی عورت کو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہو، اور عرب میں اس طرح کم عرصے میں بچے کی پیدائش کو حرام قرار دیا جاتا تھا۔ تو لوگوں کے مشورے کے مطابق عرب میں کبھی بھی 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ بچہ حلال کا نہیں بلکہ حرام قرار دے دیا گیا۔ جب امیر المؤمنین نے تمام لوگوں سے بلکہ تمام حساب کتاب لگانے والوں سے پوچھا تو سب نے کہا کہ عرب میں آج تک کسی کا 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے، اور حکم دیا کہ ایک کھلے میدان میں ایک گڑھا کھود کر عورت کا رجم کیا جائے۔ تو یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا امیر المؤمنین کے پاس پہنچ گئے، اور سلام عرض کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے پوچھا کہ آپ نے ایک عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے جس کے ہاتھ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، مشورہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ سنایا ہے، کیونکہ وہ بچہ زنا سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ پوری اجتماع کا مشورہ تھا کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے غلط فیصلہ لیا ہے۔ لیکن اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے ہر طرح سے جائزہ لیا ہے، تبھی تو سزا سنائی ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی 3 آیاتوں کا کچھ اس طرح تذکرہ کیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے، اس باپ کے لیے جو رضاعت کی پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہیے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا کہ اور 2 سال اس کا دودھ چوٹنے میں لگے، اور سورۃ احقاف میں فرمایا کہ اس کے حمل اور اس کا دودھ چوڑانے میں 30 مہینے لگے۔ اب اگر 30 مہینوں میں سے رضاعت کے 2 سال یعنی 24 مہینے نکال دیے جائے تو حمل کی صرف 6 مہینے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب دوسری آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے میں یعنی 30 مہینے میں سے 2 سال نکال لے۔ جب آپ 2 سال نکال لیں گے تو پیچھے 6 مہینے رہ گئے،
اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت جس میں زندہ سلامت بچہ پیدا ہو سکتا ہے 6 مہینے ہے، لہٰذا جس عورت نے نکاح کے 6 مہینے بعد بچہ جنا ہو اس سے زانیہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، یہ تو آپ نے بہت گہری بات کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر قیامت تک کسی بھی عورت کا 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جائے جو اس کی اپنی ہی خاوند سے ہو، وہ حلال ہی ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کی دلیل ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے، اور پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن تو سب کا رہبر ہے۔ تو اس پر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، تم نے تو مجھے بڑے گناہ سے بچایا، تم نے میرے اصلاح کر لی۔ اور امیر المؤمنین نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ سزا کو روک دو، ورنہ قیامت کے دن عثمان کا کیا بنے گا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، کل یوم محشر میں تو اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس میدان میں پہنچ گئے جہاں پر عورت کو سزا دینی تھی۔ تو جب دونوں پہنچ گئے اور دیکھا تو عورت کو گڑھے میں اتار دیا تھا، اور عورت کی آخری خواہش کے مطابق وہ اپنے بہن سے کہہ رہی تھی کہ اے بہن، تو غمزدہ نہ ہو، میں پاک ہوں، زنا تو دور کی بات، میں نے کبھی کسی غیر مرد کو چھوا تک نہیں، لیکن جو اللہ کا حکم میں اس پر راضی ہوں۔ اور اتنے میں ایک آواز آئی کہ سزا کو روک دو، کیونکہ یہ امیر المؤمنین کا حکم تھا۔ اور اسی طرح اس عورت کو باہر نکال دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سارا واقعہ سنایا اور اس کو اس کا بیٹا تما دیا اور اس کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس لے کر جاؤ۔ جب اس آدمی کو طلب کیا گیا جس نے شکایت لگائی تھی، اور آدمی نے اس سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن جب اس کو بلا لیا گیا اور اس کو سارا واقعہ سنایا، اس آدمی نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہہ اٹھا کہ اللہ کی قسم، یہ تو بالکل مجھ جیسا ہی ہے، یعنی یہ تو بالکل میرا ہی بیٹا ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے، تو انسان اس سے کیسے انکار کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کرے، اور اپنی محبت کا اظہار کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، اور ساتھ میں گھنٹے والا بٹن دبا کے نوٹیفیکیشن آن کرے، تاکہ ہم اسی طرح ملتے رہے اور آپ لوگوں کو اسی طرح اچھے ویڈیوز ملتے رہی۔ ہم ملیں گے اس کے بعد کسی دوسرے ویڈیو میں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے کے بان۔